سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی آپ پڑھیں نا؟ ہاں جی، ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب لوگ مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میرے رحمت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں اسی سے راحت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی نام سے گھر میرے رحمت ہوگی۔ کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی واللیل آیا، جس کی قسمیں میرا رب فرمائے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میرے رحمت ہوگی۔
دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، ایک سہارا ہے کہ میں تیرا ہوں، اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میرے رحمت ہوگی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، کہ پھر مدینہ روانہ غلام ہو جائے، سبحان اللہ۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، کہ پھر مدینہ روانہ غلام ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور ملے مجھے بھی زبانِ بصیری و جانی، میرا کلام درود و سلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں سے گزارش ہے تھوڑا قریب تشریف لیں، بڑی مہربانی، قریب آ جائیں، درس قرآن ہے تو قریب آ جائیں، بڑی مہربانی، آگے آ جائیں، شاید تشریف دیا ہوا ہے اپنے مشرق کو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آگے آ جائیں، نہ تو بھی پڑھ گیا
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرفيع الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. صدق الله العظيم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتهمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے مہاراج اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل صدر جلال عزیت شان احباب اکرامی برادر، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم مرکز منہاج القرآن انٹرنیشنل جاپان پہ ہونے والے ہفتہ وار درس عرفان القرآن کی اس مبارک مجلس میں جمع ہیں. دعا ہے پاک رب قدوس مطر رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ آل عمران چل رہی ہے اور اس کا آج جو ہے 16واں رکوع ہے. اللہ رب العزت نے اس پوری صورت میں تقریباً 55 آیتیں 55 آیات نازل فرمائی ہے غزوہ احد پر. یہ سارا غزوہ احد کا بیان چل رہا ہے. غزوہ بدر میں نے آپ کو بتایا تھا 313 نے 1000 کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے. کافروں کو بڑا نقصان ہوا، بڑے بڑے سردار مارے گئے. ان کی جو طاقت تھی مسلمانوں نے ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا. پھر انہوں نے تیاری کی، بڑا لشکر تیار کیا مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے. مسلمان بھی تب تک تھوڑی طاقت میں آ گیا تھا اور بس ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی مسلمانوں سے، یہ جنگ جیت گئے. اس کی پہلے سے خوشخبری آ گئی تھی جنگ جیت گئے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گھاٹی پہ جو 50 بندے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی، انہوں نے دیکھا کہ جنگ ہم جیت گئے ہیں، مال غنیمت کے لیے پیچھے بھاگے. خالد بن ولید تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا. مسلمانوں کی جو جیت تھی وہ ہار میں بدل گئی. افواہ پھیل گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو حوصلے پست ہو گئے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو بلایا تھا جو آج آ جائے گا وہ جنتی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اور اجمعین میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جانیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر سیر تینوں میں کھائے، ایسے سینوں میں تیر کھاتے تھے اور شہادت کا درجہ پایا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں ایک بڑا نقصان اٹھا لیا. منافق کو موقع مل گیا، منافق نے طرح طرح کی باتیں کی. کوئی مسلمان بنے پھرتے ہیں تم کیا جیت جائیں گے، نبی کو غائب کا علم ہے. تو یہ حال ہوا ہے جناب، انہوں نے نبی کو بھی زخمی کر دیا. صحابہ کے بھی جذبے ٹوٹ گئے کہ اگر دین سچا تھا، جو نئے نئے لوگ تھے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آقا نے فرمایا تھا جیت جائیں گے. تو پھر اللہ رب العزت نے پوری 55 آیتیں نازل فرمائی ان کے ایمان کو بچانے کے لیے کہ تمہیں جو کچھ ہوا تمہارے ساتھ اس لیے ہوا کہ تم نے میرے نبی کی نافرمانی کی. بس مجھے گوارا ہی نہیں ہوا کہ میرا یار تمہیں فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ، میں تمہاری لکھی فتح کو شکست میں بننے پہ قادر ہوں. اب یہ سارا نقصان اٹھانے کے بعد ہوا یہ کہ جو ابو سفیان تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ اپنا لشکر لے کے جب بھاگے، خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا. 70 لوگ مسلمانوں کے شہید ہوئے، ان کے ساتھ 14-15 لوگ تھے یا 17 لوگ تھے، مسلمانوں کا زیادہ نقصان ہوا. تو جب یہ ابو سفیان رستے میں پہنچ گیا پھر اس کو خیال آیا اور اس نے اگر وہ واپس پلٹ آتے اپنا لشکر اتنا بڑا تھا کہ مسلمانوں کا ہمیشہ کے نام و نشان مٹ جاتا، مگر اللہ نے ان کے دل میں روب ڈال دیا، وہ نکل گئے. انہیں کہیں رستے میں جا کے جبل الرمات سے کہیں خیال آیا
ابو سفیان کو کہ ہم نے یہ کیا کیا، مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ کے آ گئے ہیں، آپ تو ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے، مگر اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ ڈرا دیا۔ تو جب انہیں یہ خیال آیا کہ ہم تو جب جیتی جنگ ہار کے آ گئے ہیں، تھوڑے سے مسلمان رہ گئے تھے، ہم پیچھے پر ان کے ملیاں میٹ کر دیتے، اس نے پھر لشکر جمع کیا۔ اس نے کہا اب یہ ہے موقع، تھوڑے سے بچے ہیں ٹوٹے پھوٹے جا کے وہ ختم کر دو۔ پھر لشکر تیار کر کے مسلمانوں پر واپس چڑھائی شروع کی۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر مل گئی کہ وہ لشکر لے کے واپس آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کا بھائی شہید ہو گیا ہے، کسی کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو ابھی ان کی تدفین نہیں ہوئی، 70 جنازے پڑے ہوئے ہیں، ابھی ان کو دفن نہیں کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اٹھو، ہم ان کو یہاں آنے سے پہلے رستے میں روکیں گے۔ ادھر ان کے جنازے پڑے ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پھر کا تیاری کرو، ہم پھر نکلیں گے، ان کو رستے میں پکڑیں گے، مدینے میں نہیں آنے دیں گے۔ اب صحابہ کرام رضوان و مجمعین وہ جو اس وقت انہوں نے جذبہ دکھایا، جنازے پڑے رہے، جلدی جلدی تدفین کی تیاری کی۔ اسی طرح کوئی زخمی ہے، کسی نے پٹی باندھی، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کہا یا رسول اللہ ہم چلیں گے۔ اور پھر یہ لشکر تیار ہو کے جب نکلا تو کفار کو رب کائنات نے کا روب ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اس حالت میں پھر آ گئے ہیں، یہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، مجنون یار، اتنا نقصان کیا، یہ پھر لڑنے کے لیے مدینے سے باہر آ گئے ہیں۔ وہ ڈر کے پھر بھاگ گئے۔ اب اس کا بیان آج کے رکوع میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول، اور جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، انہیں زخم کھانے کے بعد بھی، تکلیفوں کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول پر لبیک کہا۔ یا رسول اللہ ماذا نہیں، جان تو پہلے ہی آپ کیا دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں جو صحابہ احسان اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر تیار کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے، جو اس حالت میں بھی اللہ اور اس رسول کے حکم پر چل پڑے، لبیک کہا۔ جنگ تو ہوئی نہیں، جنگ نہیں ہوئی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری تیاری کے ساتھ نکلے زخمی لشکر کو لے کے، اور ان کا یہ جذبہ جہاد کو دیکھا، کافر ڈر گئے، اللہ نے ان کو ڈرا دیا، وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ فرمایا اللہ دینا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو نکلے نا گھروں سے، یہ جو صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ دینا یہ وہ لوگ ہیں۔ کالا لہم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، جب لوگ ان کو ڈرا رہے تھے کوئی نہ نکلو، وہ بہت بڑا لشکر جمع کر کے واپس آ گئے، تم تھوڑے سے ہو، مار دیے جاؤ گے، وہ بڑا لشکر جمع ہو چکا ہے، اور تم پہلے زخمی ہو، پہلے تم اتنی تکلیف میں ہو، پھر نکل رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن فرماتا ہے اللہ دینا، یہ وہی لوگ ہیں قال لهم الناس، کہ جن سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا، بڑے لوگ جمع ہو گئے، بڑا لشکر تمہارے مقابلے میں، تمہاری مخالفت میں ایک بڑی کثرت سے جمع ہو چکے ہیں، فاخشوہم، ڈرو نہ جاؤ، بڑے ظالم ہیں، بڑا لشکر ہے۔ جب انہیں ڈرایا گیا، قرآن فرماتا ہے فزادہم اللہ فزادہم ایمانا، اللہ نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ جب انہیں یہ بتایا، لوگ ڈرا رہے تھے نہ جاؤ، انہوں نے اچھا تم جاؤ گے، اب لڑیں گے، اب مریں گے، اب جان کے نانے پیش کریں گے، نبی پہ جان پیش کریں گے۔ لوگ ڈرا رہے تھے، اللہ فرماتا ہے ان کے ایمان کو اللہ نے اور بڑھا دیا، فزادہم، ان کا ایمان اللہ نے اور بڑھا دیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ سے بڑا کوئی کارساز نہیں ہے، ہمارا رب تو ہمارے ساتھ ہے، ہم کیوں ڈریں، سارا زمانہ بھی جمع ہو جائے پرواہ نہیں ہے، اللہ سے تعلق ٹھیک ہے، نبی کی غلامی ہے، مخالفت سے لوگ کیا کر لیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ جب صحابہ کرام کا یہ جذبہ ایمان چھاپ ہوا، اللہ ہی کافی ہے، اور بندہ جب اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ مددگار ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی رعایت سے مدد فرماتا ہے، ان کا اللہ ہی کافی ہے۔ لوگ ڈرا رہے تھے لشکر بہت بڑا ہے نہ جاؤ،
تو وہ اس حالت میں بھی جب زخم کھائے ہوئے تھے، زخمی تھے، تکلیف میں تھے، جنازے پڑے ہوئے تھے، چھوڑ کے نہیں گئے. ان کا نہیں آقا ہم چلیں گے. تو جنہوں نے اس حالت میں، اس تکلیف کی حالت میں زخم کھانے کے باوجود بھی میرے نبی کی بات کو مانا، ان کے لیے تو میں نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اور جن کو اللہ اجر عظیم کہے، عظمت والا رب خود کہے اجر عظیم، وہ اجر کتنا بڑا ہوا ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، خیال بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑا ایک امتحان تھا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پہ. جب فتح کا پہلے پیغام آ گیا، پھر شکست ہو گئی، پھر لاشیں آئیں، پھر لشکر کھاری. آپ اندازہ لگائیں کہ جناب اتنا بڑا نقصان ہو جائے، اتنی لاشیں، ایک ڈیڈ باڈی آ جائے پریشان ہو جاتا بندہ، جہاں 70 آئے پھر کیا حالت ہوئی ہوگی. مگر صحابہ اکرام رضوان مجمعین کا ایمان دیکھیے، ڈرے نہیں، اللہ نے ایمان اور طاقتور کر دیا، نقصان کا ایمان بڑھا دیا. اور پھر فرمایا فن قالبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. اور پھر وہ مسلمان اللہ کے انعام اور اللہ کے فضل کے ساتھ واپس پلٹے، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا. لشکر کے پیچھے گئے، لشکر بھاگ گیا، اور یہ اسی طرح جیسے گئے تھے اللہ نے ایسا فضل کیا، رحمت کی، گئے تھے نیت ٹھیک تھی. ایک بات یاد رکھنے، ساری خرابی نیت کی ہے. جب نیت میں کھوٹ آ جائے گا فیض ہی ختم ہو جاتا ہے. دو بندے کاروبار اکٹھا کرنا، ایک کی نیت میں کھوٹ آ جائے گا ختم ہو جاتا ہے. یہ نیت پہ سارا کام ہے. آپ کی نیت اگر اللہ کی خالص ہے پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. آپ کر کے دیکھ لیں، دو بندے اکٹھے کاروبار کریں گے، ایک کی نیت میں کھوٹ آ جائے دوسرے کا کام ختم ہو جائے گا. یہ دنیا کا اصول ہے. گھر میں اگر بد نیت یا کسی بھی چیز میں کسی ایک بندے کے دل میں، جماعت کے کسی 2-4 لوگوں کے دل میں بد نیتی آ جائے گا، بات ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ نے ان کو پھر نیتوں کا اجر دیا، کیونکہ نیت خالص تھی اللہ اس کے رسول کے لیے. تو اللہ فرماتا پھر وہ اللہ فضل ملے، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے رضا الہی کی پیروی کی، انہوں نے اتباع کی، اللہ کو راضی کی کرنے کے لیے. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اللہ فضل والا ہے، اللہ فضل والا ہے. یہ بڑی پیاری بات ہے. اس نے یہ نہیں کہا ذو عدل عظیم، وہ کہتا ہے میں فضل والا ہوں. عدل کرے تے تھر تھر کم اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جامن میں جے منہ. بولو فضل جو ہے نا، فضل عدل تو یہ ہے کہ آپ نے جتنی نیکی کی اتنا ہی بدلہ ملنا ہے، عدل برابر برابر. اور فضل یہ ہے کہ اگر گناہ بھی کیا وہ بخشنے کے قادر ہے. وہ کہتا میں فضل والا ہوں. کیا خبر کسی ایک کے سب سے سب کی قبول کر لے، فضل ایسا ہے. کوئی ایک بندہ نیک بیٹھو سب کی قبول کر لے، اس کا فضل ہے. فرشتوں سب کی قبول کرو، یہ اس کا فضل. حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کے محفل ہوتی ہے، درس قرآن ہوتا ہے، ویسے تو اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں میں جا کے بیٹھو. بندے بیٹھے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، فرشتے بھی بیٹھے ہیں، یہ واپس جاتے ہیں. اللہ فرماتا فرشتوں میرے بندوں کو اس حال میں دیکھا کہ مولا وہ تیری یاد میں رو رہے تھے، تیرا ذکر سن رہے تھے، تیرا قرآن سن رہے تھے، تیری نعت سن رہے تھے، تیری محبت میں جھوم رہے تھے. اللہ فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو بخش دیا ہے، میں نے سب کو بخش دیا ہے. یعنی مانتا جو فلاں بندہ وہ تو ذکر کے لیے نہیں آیا، وہ تو لنگر کھانے کے نیت سے آیا تھا، وہ تو جوتا چوری کرنے آیا تھا، اس کی نیت تو کچھ اور تھی. اللہ فرماتا گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی ان کے ساتھ بخش دیا. میں فضل والا ہوں، یہ تم ہو، میں تو اللہ فضل والا ہے. اس کا فضل مانو، کبھی عدل کی بات نہ کرو، یہ اس کا فضل، اور ہم سب اس کا فضل ہی فضل ہے. اگر عدل کرے، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اگر نماز کے بدلے روٹی دے ہم بھوکے مر جائیں. اگر وہ نماز کے بدلے روٹی دے اور نماز بھی وہ لے جو خالص ہو، ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ بچے. ہماری نمازی ریاکاری، ہماری عبادت 2 نمبر، ہمارا ہر کام 2 نمبر، اللہ کے ساتھ بھی 2 نمبر. تو پھر اگر وہ عدل کرنے پہ آ جائے تو پھر کوئی یہ لنگی نہ فضل ہی، جس کو چاہے بے حساب دے رہا ہے اپنے فضل سے.
عزتیں دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے. تو عدل تو اس کا ایسا ہے، اگر عدل کر لے تو ہم سارے قابو آ جائیں. وہ فضل کر رہا ہے تو تم بھی فضل کا معاملہ دوسروں کے ساتھ کیا کرو، آپس میں بھی فضل کا معاملہ رکھا کرو. جب وہ کرتا تم بھی کیا کرو. تو اللہ نے فرمایا وہ اللہ فضل والا ہے. اپنا فرمایا واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، وہ بڑا بخشنہار ہے، بڑے کرم والا ہے، وہ عطائیں کرنے والا ہے، فضیلت والا رب ہے. اس لیے اس سے ہمیشہ فضل مانگو، عدل نہ مانگو. ایسا کر دینا ہوا امال تو لے جائیں گے. ایک شخص کی بڑی نیکیاں ہوں، بڑی عبادت، بڑی ریاضت، اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، بدیاں تھوڑی ہوں. امال تو لے جائیں. اللہ فرمایا فرشتے اس کو میرے فضل سے جنت میں ڈال دو، میرے فضل سے جنت میں ڈال دو. وہ کہا باری تعالیٰ اتنی نیکیاں کی، اتنی ریاضت، اتنے چلے، اتنے مجاہدے، اتنا کچھ کر کے آیا ہوں، پھر بھی تیرا فضل عدل کدھر ہے؟ باری تعالیٰ تو اور میرا تو امال میں نیکیاں تو دیکھ کتنی ہیں، ذرا ترازو تو دیکھ، پلڑا اوپر گیا ہوا ہے، میری نیکیاں اتنی ہیں اور تو پھر بھی فضل کر رہا ہے. اللہ فرمایا فرشتے اس کی آنکھ کا ڈیلا نکالا، رکھو ترازو میں، ایک ڈیلا نکالا جائے آنکھ، اس کی نیکیاں اوپر، پلڑا نیچے. اللہ فرماتا میرے فضل، میرے عدل سے جہنم میں ڈال دو، میرے عدل سے جہنم میں ڈال دو. وہ روئے گا باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، غلطی ہوگی. اللہ فرماتا میری ایک آنکھ کی نعمت تیری ساری زندگی کی عبادت، اس کا صلہ نہیں ہے. یار دیکھ اللہ نے کتنی پوری کائنات انسان کو اندر رکھی ہوئی ہے. ایک آنکھ کوئی سائنسدان بنا نہیں سکتا، یا فلاں فلاں یا فلاں یا فلاں یا، مگر آنکھ جیسی طاقت کسی فون میں ہے. بولو دو آنکھیں اتنی کیا کچھ دیکھتی ہیں، ایسے پوری کائنات میں جلوہ کرتی ہیں. ہے کوئی ایسا کیمرہ؟ ہے کوئی ایسی نعمت؟ اللہ نے کیا کیا نعمت نہیں دی ہمیں، نعمتوں کے انبار لگے. آپ آنکھ کا بدلہ نہیں لے سکتے، اور اللہ رب العزت فضل کرے اور بندہ کھائے بھی رب کا اور پھر اس کی عبادت بھی نہ کرے، اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو کہ میں کہیں گاڑی کھڑی کر کے دو نماز کے دو فرض پڑھوں، مسافر ہوں. بندہ جمعہ رات کا دینا تو بندہ کہ نہیں یار میں تو نہیں جاتا ہوں مسجد میں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جمعہ کا دینا تو بندہ کہ بس یار آج دیہڑی آ گئی، چھوڑو یار جمعہ پڑھ ہی لینا. تو اللہ کے بندو یہ سارا کچھ آپ کا یہی رہ گیا. اللہ جس پہ فضل کرتا ہے نا، میری بات میں بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں، جس پہ اللہ فضل کرے اور جس کو اللہ اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لے، پھر اللہ اس کے دروازے پہ سائل کو بھیجتا ہے. مانگت سائل اس کے دروازے پہ آتا ہے اور اللہ اس بندے سے لے کے اپنے خزانے میں جمع کرتا ہے. وہ کہتا ہے بندے میرے سائل کو تم دے دو، حشر کو مجھ سے لے لینا. اس کا اللہ مجھے دنیا کا مال ہم نے کھا بھی جانا ہے، آپ نے جتنا کمانا سب پاکستان، ادھر اپنے کپڑوں پہ، جوتوں پہ، اپنے موبائلوں پہ، سب ادھر ہی ہے. جنوں مرضی پرابلم بچوں ویلا ہی بیٹھا ہی. جو مطلب ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ ہمارا بچا ہے. آپ نے کسی سائل کو دے دیا، کسی حقدار، اللہ نے وہ جمع کر دیا. تو جس سے وہ فضل کرتا ہے نا، فضل کا معاملہ اس کے بعد بھیجتا ہے، مخیلوں کے بعد بھیجتا ہی نہیں ہے. وہ پتا ہے یہ بندہ میرے بندے کی تعریف ہے، اللہ تو راہ ہی نہیں مانتا تو راہ ہی بیٹا بندہ فلانے کو لیتا. اچھا ایسا کرم والا ہے، پہلے مال بیچتا ہے پھر سائل بیچتا ہے. مال بندے کو پہلے دیتا ہے پھر سائل بیچ دیتا ہے. جو کیسا کریم مال ہے. تو اس لیے فضل کا معاملہ جب وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے، تم بھی بندوں سے فضل کیا کرو. بندوں کے ساتھ زیادہ نہیں، فضل کرو، کوئی بات نہیں. کہیں در بدر کر جاؤ، کوئی بات نہیں. اللہ جو کر رہا در بدر ہمارے ساتھ کرتا ہی نہیں کرتا. بولی جب اللہ اتنا در بدر کر رہا ہے تم بھی کیا کرو. آگے ارشاد ہوا انما ذالک الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین. بے شک یہ مخبر، یہ جو خبریں ہیں نا، یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے. شیطان اس کے جو اولیاء ہیں، اس کے جو دوست ہیں، شیطان کے دوست، وہ ڈراتے ہیں مسلمان کو. یہ بڑا لشکر ہے. وہ اللہ فرماتا ہے یہ شیطان کے مخبر ہیں، خبریں دینے والے، ڈرانے والے. یہ شیطان کے دوست ہیں، یہ شیطان کے اولیاء ہیں. کیسی بات ہے.
یہ اس کے دوست ہیں. فرمایا فلا تخافوہم، اور پس ان سے مت ڈرا کرو. وخافونی ان کنتم مؤمنین، مجھ سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو. ڈرنا تو مجھ سے ڈرو، بندوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ بندے کو ڈرتے، رب کو نہیں ڈرتے. کیسی بات ہے، کیمروں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. دنیا سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. جا کے چیک کرتے ہیں کہ کیمرہ شیمرہ تو نہیں لگتا، کہ واردات کو پہلے کیمرہ چیک کرتے ہیں. اللہ فرماتا مجھ سے ڈرو، ان سے، دنیا والوں سے نہ ڈرو. تم دنیا سے تو ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے، کیسے بندے ہو؟ تو فرمایا تم شیطان جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کو تمہیں ڈراتا دھمکاتا، تو اس کے دوستوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ فرماتا مجھ سے ڈرو. اور پھر فرمایا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے غم گسار عالم. کیا کلمہ پہ ابو شیخ الاسلام نے ایسا پیارا لفظ لے کے آئے. میں نے بڑے کلمے پڑھے مگر ایسا لفظ اے غم گسار عالم، اس کا معنی یہ ہے اے امت کے غم میں رونے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے غم گسار عالم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے میرے نبی جو لوگ کفر کی مدد کے لیے بہت تیزی کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے، اے حبیب تو ان کے لیے غم نہ کیا کر، رویا نہ کر. میرے نبی کو اتنا امت کا غم ہے، وہ اتنا روتے ہیں کہ یار یہ کافروں کے لیے بھی میرے آقا آنسو بہانے کا اللہ کو دین دے دے، کو ایمان دے دے. تو اللہ فرماتا اے غم گسار عالم، اے امت کے غم میں رونے والے رسول، یہ جو کافر ہے نا جو تیزی کرتے ہیں، جلدی جلدی کفر کی مدد کرنے میں بہت تیزی کرتے ہیں. حبیب یہ جو بڑی تیزی کے ساتھ کفر کی طرف جاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے تو غم نہ کیا کر حبیب، ان کے لیے غم نہ کیا کر، ان کے لیے غم نہ کیا کر. کیوں؟ انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ کے دین کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے دین کا یہ سارے بھی کوئی جائے کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بھی غم نہ کیا کر، ان کو ان کا تو غم کرتا ہے بھی، تو یہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ یرید اللہ، اللہ جو چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ. اللہ اکبر. فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے. اللہ اس لیے ان کو کفر کی طرف لیتا ہے، ان کا کفر بڑھتا جا رہا ہے، آخرت میں ان کا حصہ نہ رہے، آخرت میں کچھ نہیں دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے اللہ نے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے. جو کفر کی طرف بھاگ رہے ہیں، تیزی کرتے ہیں غلط کاموں میں، تو ابھی پھر ان کے لیے اللہ نے رسی کھول لی ہوئی ہے. جاؤ ان کو آخرت میں پکڑ کرے گا. ان کو دنیا میں چھوڑا ہوا ہے، آخر میں پکڑ کرے گا. اور جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا، ایمان کو بیچا، کفر کو لیا، جنہوں نے کفر کا سودا کیا، تو فرمایا لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے ایک شدید عذاب ہے. اوپر سے عذاب عظیم، یا فرمایا عذاب علیم، دردناک عذاب. اور پھر ارشاد ہوا والا یحسبن الذین کفروا، اور کافر ایمان ہرگز نہ کریں انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم نے جو مہلت دی ہے یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے. کافر یہ ہرگز گمان نہ کریں ہم نے جو مہلت دی ہوئی ہے نا کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تو دیکھو پکڑی کوئی نہیں ہے، ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں تو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس، ہر برا کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں اللہ کہتے کچھ نہیں ہے، تمہارا رب اگر ہمیں پکڑے. تو اللہ فرماتا ہے پیر ان کو جو اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے نا، تو ان کی خیر لانفسہم، ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے. کیوں؟ فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ نے یہ مہلت فرمایا ہم نے ان کو اس لیے دی ہے کہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں. اس لیے مہلت اللہ دیتا ہے، کسی کو پکڑنا نہ کرے، اس کے گناہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. فرمایا ان کو اس لیے مہلت دے دی ہے کہ گناہ بڑھ جائیں. وَلَهُمْ عذاب مہین، اور ان کی پھر آخر میں دردناک عذاب ہے.
دنیا میں اگر اللہ کسی کی پکڑ نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، تو سمجھ لو اللہ اسے ناراض ہے، اس کی حشر میں پکڑ ہونے والی ہے۔ کئی بندے آپ کو پتا ہے وہ اللہ پکڑتا ہی نہیں، اللہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے کرو مجھے، پھر ان کی پکڑ ہو گئی آخرت میں۔ اور کافروں کے ساتھ اللہ نے ایسا سلوک رکھا ہے، انہیں دنیا میں جنت دے دی ہے، ہر برائی بھی ان کے لیے ہے، ہر نعمت بھی ان کے لیے ہے۔ علماء نے کہا مسلمان بھر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر جب بھی پریشانی دکھ مصیبتیں نہیں بھی آتی ہیں تو اللہ نے ان کو آزمائش میں رکھا کہ حشر کے دن آخرت میں اللہ نے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ مگر دنیا میں اگر کوئی بندہ گناہوں پہ گناہ کرے اور اس کی پکڑ نہ ہو، سمجھ لو اللہ اس کی حشر میں پکڑ کرے گا، دنیا میں اللہ سے ناراض ہوگا، منہ پھیر لیا اللہ نے سے۔ اور آگے ارشاد ہوا فما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اے اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال میں نہیں رکھے گا۔ وہ جو حال ہوا نا ان کا، مارے گئے، شہید ہوئے اور سارا لشکر لٹ گیا اور بالکل ایسے ہوا کہ جناب ہم ایمان والے وہ منافقوں کا موقع مل گیا، وہ کہے کہ بڑے مومن کی حال ہے، تواڈے تے نبی نے اگر جت جاؤ گے، تواڈا نبی نے یاد نے خبراں دیتا سی، ان کی بڑے ہے اے دیکھو تواڈا کی حشر ہویا، گلاں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور اللہ مسلمانوں کو ہمیشہ اس حالت میں نہیں رکھے گا جس حال میں تم، اللہ تمہیں ایسے نہیں چھوڑے گا حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، تم اس وقت ہو، اس وقت تک اللہ فرمایا جب تک وہ ناپاک لوگوں سے تمہیں جدا نہ کر دے، تمہیں پاک نہ کر دے۔ یہ جو ناپاک ہمارے درمیان جڑے اللہ تمہیں اس حالت میں نہیں رکھے گا، ان ناپاکوں کو خبیثوں کو الگ کر دے گا، پاکوں کو الگ کر دے گا۔ خبیث ہیں، شیطان کے بندے ہیں، اللہ تمہیں پاکیزہ کر کے ان سے الگ کرے گا، تم اس حال میں نہیں رہو گے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ نے فرمایا وہ باتیں کرتے تھے نا، لو جی نبی نے آخیا جی جیت جاؤں گے، دیکھیں جی کیسا ہے کام۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تم بندوں میں سے کسی کو غیب کی خبریں نہیں دیتا۔ آمت الناس، اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں اور میں آمت الناس کو، جو عام لوگ ہیں، تمہیں غیب سے اطلاع نہیں کرتا ہوں، بالکل میری شان نہیں ہے۔ ہاں ولکن اللہ، مگر اللہ جو ہے یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ رسولوں میں سے بندے چن لیتا ہے، اپنے رسولوں کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے، بندوں کو بھی دیتا ہے، رسولوں کو بھی دیتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا مگر رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، غائب کی باتیں پہلے بتاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ پہلے خبردار کرتے تھے نہیں یہ ہوگا، ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس جنگ میں بھی مسلمانوں کی فتح لکھی ہوئی تھی، شکست میں اس لیے بدلی، انہوں نے غلطی کی، حضور علیہ السلام کے حکم کے باوجود انہوں نے جو درہ چھوڑا، پہاڑ چھوڑا، اس وجہ سے شکست ملی، اور اللہ نے اس کا ذکر دیا۔ ساری صورت اسی سے آپ اسمان میں چلی آ رہی ہے، پورا مضمون چلا آ رہا ہے کہ وہ جو منافقین کو تانے دینے کا موقع مل گیا، جی غیب کی خبریں نبی کو، میں عام لوگوں سے عام لوگوں کو نہیں دیتا ہوں، مگر جو میرے نبی ہوتے ہیں وہ غیب کی خبریں دیتا ہوں۔ یہ قرآن ہے، اللہ اپنے انبیاء کو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان تؤمنوا، اگر تم مومن ہو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، فلکم اجر عظیم، اور تمہارے لیے اجر عظیم ہے، ثواب ہے۔ کافروں کے لیے عذاب کی بات کرتا ہے اور مسلمانوں کے لیے اجر عظیم ہے، ثواب ہے۔ تم اللہ کو مانو، اس کے رسول کو مانو، ان کے کہنے کو مانو، ان کی بات کو مانو، تو تمہارے لیے تو اللہ نے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ساقب الرحمان آگے آجے بیٹے، نماز پڑھی تو آگے آجے، میں نے آپ کی نعت سنی، میں بس مختصر کرتا ہوں، ہم آپ کو سنیں گے، باقی کو ٹائم آپ کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی آیت کریمہ جو ہے یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، ارشاد ہوا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دینے سے کی جان جاتی ہے، دین کے لیے ایک روپیہ نہیں نکالتے، ضرورت مندوں کو نہیں دیتے، بخل، بخیل ہے،
مال پہ سانپ بن کے بیٹھے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہ جو وہ لوگ جو مال و دولت دینے میں بخل کرتے ہیں، جو وہ مال و دولت اللہ فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ تو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے. ان کی کیا محنت ہے؟ وہ فضل ہے. محنت سے اگر کریں تو اتنا مال نہ دو، محنت کے بدلے کرو تو پھر میری نعمت بھی اتنی ہے. اللہ فرماتا ہے جس کو جو بھی دیا ہے فضل سے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کو دیا ہے اپنے فضل کی وجہ سے. ہوا خیر اللہ، تو وہ بخل کر کے یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے. وہ بخل کر کے مال پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے دینا. اور مال کے ساتھ یقین کریں شیطان ایسا ظالم ہے اور اللہ تللے کاموں میں بڑے پیسے لگتے ہیں. اور نیت کریں نا میں مثلاً سویرے ہزاریاں دینا ہے، انہیں تو دے نہیں دینا. ہمارے دل میں ایسا وسوسہ ڈالے گا آپ مسجد میں پیسے دینے نہیں دے گا. کوئی سائل آ جائے اتنا غصہ آپ کو دلوائے گا، بات سنتے غصے میں آ جائے گا. اور یہی منگتا ہے نا کام نہیں ہے بھائی، دینے نہیں دے گا. بخل. اور جو مخیل ہوتا ہے نا بندہ مخیل، اس کو اللہ اس کے اوپر بھی نہیں لگانے دیتا. وہ اپنے اوپر بھی بخل کرتا ہے، ساری زندگی جمع کرتا رہتا ہے اولاد کے لیے، اور اس کی اولاد اس کا ایسا بیڑا غرق کرتی ہے مرنے کے بعد ہر چیز اجاڑ دیتی ہے. اللہ کی راہ میں آپ نے خود تجارت کرنی ہے اللہ کے ساتھ. سائل آیا دو. اور میں یقین کریں آپ، میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی اللہ نے دی آپ کے سامنے گزری، میں نے دیکھا جتنی آپ سخاوت کرتے ہیں اللہ تمہیں دیتا ہے. مال ایسے ہی ہے جیسے چھپڑ ہونا، چھپڑ بھر کے بہت گاؤں میں بڑے بڑے چھپڑ ہوتے، بڑے بڑے گہرے، ان میں گندگی ہوتی ہے، میل ہوتی ہے، کیونکہ پانی جمع ہو گیا نکل نہیں گیا، گند بھی گند ہے. اور بہتا پانی ہو وہ جتنا ہو زیادہ ہو تھوڑا وہ صاف رہتا ہے. مال بھی ایسا ہی ہے. کٹیا کرو، سپنا بنیا کرو، پڑھ دو، آیا کیا لگے کرو، کہیں نیکی پہ لگا دے، کہیں جہاں ضرورت مند آئے دے دو. بخل تو قرآن فرماتا ہے یہ جو مخیل ہے نا، مخیل اللہ کی راہ میں مال و دولت دینے میں بخل کرتے ہیں، جو اللہ نے فضل سے دا، ہرگز اس بخل کو اپنے اپنے بہتر خیال نہ کریں. بل ہوا شر اللہ، یہ شر ہے، یہ مال شر ہے، یہ مال شر ہے. قرآن کہہ رہا ہے مال کیا ہے؟ شر ہے، برائی ہے. اور جب بندہ برائی کو جمع کرتا ہے تو پھر وہ برائی ہی ملتی ہے. مال جمع کرنے سے منع نہیں کیا، مال کمانے سے قرآن نے منع کیا. کروڑوں کماؤ، اربوں کماؤ، مگر ساتھ کیا نیکی خریدو، شر نہ خریدو، جمع کر کر کے رکھو. اسلام کا پورا نظام اس طرح قائم ہے. زکات کا جو نظام رکھا اسی طرح رکھا. تمہارے مال میں سائل کا حق ہے، ان کو دو. بہنوں کا حق رکھ لیا، والدین کا، دوستوں کا، بھائیوں کا، مسجد کا، مدرسے، اللہ نے حق رکھ کر تمہارے مال میں دو. پاک کرنے کے لیے 100 طریقے رکھے ہیں. اور جو اللہ کے گھر میں دیتے ہیں بات اللہ کے ساتھ ادھار نہ کیا کریں. مجھے تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے. مہینہ کرے یا نہیں، اللہ مسئلہ سارا نصیب کا حصہ آ گیا. جمعے کو آئے پردے سے اللہ کا ڈالنا. جن لوگوں نے 1 ماہ دینا 2 ماہ دینا، میں پورا مہینہ فون کرتا رہنا. میں پھر شرم کا مارا مانگتا بھی نہیں جا رہا، مولوی مگر ہی پی گیا، پر میں چھڑتا میں ہی نہیں. ناصر صاحب چھڑتا میں پچھلے بھی نظر لے لینا. جڑا بندہ میرے کرتے چڑھ گیا صحیح میں چھڑتا الحمدللہ میں اسے لے کے چھوڑتا ہوں. اور یہ آپ کے لیے خیر ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، جس کے ساتھ میری دوستی میرا تعلق ہے یہ آپ کے ساتھ خیر ہے. کل جلد میں یاد کرو گے یار یہ بندہ اللہ نے چنگا رہے مگر پایا نہیں، ہر کام کروا لینا. شکر کیا کرو کوئی یاد کرانے والا جمع ہے. اللہ کا شکر کیا کرو. اللہ کے ساتھ سخاوت. حاتم تائی بڑا نام ہے صحابت میں، بڑا نام. ایک غزوہ میں حاتم تائی کا جو قبیلہ تھا وہ جنگ میں بسم اللہ ماشاءاللہ یہ بھی صحابت زندہ باد واجبہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں وہ جنگ بھی ہے، جنگ میں وہ قیدی آ گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی نے یا رسول اللہ یہ جو بچی ہے نا ایک اس میں یہ حاتم تائی کی بیٹی ہے، اس کی نسل میں سے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی یا رسول اللہ یہ جو بچی ہے نا
ایک آئی ہے جنگی قیادی، یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، یعنی اس کی نسل میں سے ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے نبی اس کے سر پر چادر ڈالا، اس کا سر ڈانپا، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیرا باپ سخی تھا، جا تجھے تیرے باپ کی سخاوت کے بدلے آزاد کرتا۔ سخاوت باپ نے کی ہے، میرے نبی نے سخاوت کے بدلے آزاد کرتا۔ بیٹی تیرا باپ سخی تھا، تجھے آزاد کرتا ہوں، جاؤ چلی جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آزاد نہیں ہونا، میں نے نہیں جانا۔ کہا بیٹی کیوں نہیں جانا؟ کہ آقا میں سخی باپ کی بیٹی ہوں، اگر آزاد کرنا ہے میرے سارے قبیلے کو کرے، اکیلی نہیں جاؤں گی، سب کو لے کے جاؤں گی۔ میں جا بیٹی میں تیرے سارے قبیلے کو آزاد کرتا ہوں۔ سخاوت باپ نے کی ہے، اجر بیٹی کو اللہ دے رہا ہے۔ اگر آپ سخاوت کریں گے آپ کی نسلوں کو اجر ملے گا، اور اگر آپ بخل کریں گے آپ کی نسلیں لڑ لڑ کے مر جائیں گی، بیٹے لڑیں گے، بیٹیاں لڑیں گی، مریں گے ایک دوسرے کے لیے، دولت کے لیے۔ اپنے ہاتھوں سے کر کے جانا، ختم نہیں ہوتا مال، یقین کریں، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھے گا، کر کے دیکھیں۔ جمع کرتے جائیں، آپ جمع کر ہی نہیں سکیں گے، جتنا مرضی کر لو، ٹیلے مار لو، جمع کوئی نہیں ہونا۔ بیماری آ جائے گی ہو جائے گا، پریشانی آ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہی رہے گا آپ کے ساتھ۔ اور جو اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں اللہ ان کو بچاتا ہے بیماری سے، ایکسیڈنٹ سے، تکلیف سے، کسی اور پریشانی سے۔ آپ کر کے تو دیکھیں اللہ کے لیے۔ سخاوت جو نا سخی اللہ کا یار ہے اور بخیل اللہ کا دشمن ہے۔ قرآن نے کہا جو سخی ہے، یہ سخاوت کی بات کی کہ جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے اسے سخی کہا، اور بخل کی بات کی کہ یہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ڈرتے ہیں اور سمجھنے نہیں۔ اپنا مال بچا لے، اپنا دیتا ہی نہیں، لیکن بڑا ٹیل مارے اس کی سامنے آتی مسیح سے میرا آپ ہونا میں آنا نہیں دیتا، بڑے دن والے بیٹھے نے آپ آنا نہیں دیتا، تو اتوں میں دل کے 7,000 روٹی تو اس نے کھوا دیتی ہوگی، تو انہیں روٹی کھا کے منوں نال دو گانا کٹیاں ہوئی نے، جی تھوڑا کلچر مینوں پتا روٹی کھانے باقی بیٹھا سخی بنیا کرتا روٹیاں کھانا کھا دو جانا، بات گل نہیں کرتے، اللہ گل نہیں کرتا، اللہ اچھا چلتا ہے، شروع لے نہیں آتے۔ اللہ سے تجارت کرو، دنیا میں یقین کریں اللہ سے خالص ہو کے عزتیں بھی آپ کی ہیں، بخیلی چھوڑ دیں، سخاوت میں اپنے بچوں کو سخی بنائیں۔ تو قرآن میں جو بخل کرتے ہیں اور وہ جو بخل ہے ان کے لیے بل ہوا شر لہم، ان کے لیے شر ہی شر ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور اگلی جو بات کی اللہ نے وہ بڑی بات ہے، بندے کی ایک دفعہ جان کی ناطے فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا قریب روز قیامت ان کا مال ان کے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا، بخیلوں کا مال ان کے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ توق بھی دیکھا ہم نے، وہ پرانے زمانے میں موت کی سزا دینے کی، موت گلے میں ایسے وزن ڈال دیتا ہے، گردن اٹھتی نہیں ہے، یا یہاں آپ نے دیکھا ہوگا لکڑی ڈالی ہوتی ہے، ایسے بازو میں باندھے ہوتے ہیں ایسے کر کے، یہ توق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا مال ان کے گلوں میں توق ڈال دیا جائے گا، پھر کے بخیلوں کے، سخیوں کے نہیں۔ ان کا جو مال ہے جنہوں نے دنیا میں مال بچاتا رکھا، فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان قریب ان کا مال توق بنا کر ان کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ کون سا مال؟ جس میں بخل کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی ہے جو کائنات زمین و آسمان خزانوں کا وارث ہے، وہ مالک ہے، وارث ہے، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے لے دے۔ بھئی بندوں کو دیتا ہے فضل سے، وہ کیسا رب ہے، دے بھی رہا ہے، پھر کہہ رہا بندے میں قرضہ دے دے، یار کیسی بات ہے، دیتا بھی ہے، کبھی قرضہ مانگتا بندوں سے، اللہ سوچا تو بندے کو قرضہ کیوں مانگنا ہے؟ قرآن میں تو قرض حسنا دو، مجھے قرض حسنا دو، باری تعالیٰ کس کو دیں؟ تو اس نے کہا میرے بندوں کو دو، میری راہ میں دو، جو دیتا بھی خود ہے، کوئی مانگتا بھی خود ہے، تو بندوں کو دینے کے لیے اس نے کیسے کیسے بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے ان سارے کاموں سے آگاہ ہے جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو نا سارے کام، اللہ کو سارا ہی پتا ہے جو جو کرتے ہو۔ اس لیے دوستان محترم سخی بنے، بخل چھوڑ دو،
مخیلی میں کچھ نہیں ہے، سخاوت میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، برکت ہی برکت ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ غزوہ تبوک کا موقع ہے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں صحابہ کرام وہ سخاوت میں آگے بڑھتے تھے۔ غزوہ تبوک ہے، میرے نبی کا جاؤ مال لے آؤ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ہمیشہ صدیق اکبر سے پیچھے رہ جاتا ہوں، آج میں آگے بندہ ہی بندہ گھر آئے، گھر ایک ایک چیز اللہ کی آدھا ایک ایک چیز نہ کر کے اٹھایا، سارا سرکار کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ ان کا سامان ہمارے جتنا تو نہیں ہوتا ہوگا نا، جیسے ہمارا تو سامان اگر آدھا کرنا پڑ جائے تو میرا خیال ہے کئی ترقی بن جائے، ان کا اتنا تھوڑا ہوتا ہے، وہ اٹھا کے سرکار کی بارگاہ میں لے، اور دل میں بڑے خوشحال میں دیکھتا ہوں وہ کر کیا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر جو گزری، جو آج کے صادق آیا، اس نے تن کے کپڑے بھی اتار کے بعد میں رکھے ہوئے تھے، بوری لے کے کیکر کے کانٹوں سے اپنا صدر اللہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حالت میں آئے، رنگ پیلا ہے، اور کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر جب گھر سے مال آیا نا تو اپنی دیواروں کو یوں مٹی کی دیواروں کو مارتے تھے، تو کوئی سوئی اس میں، پرانے زمانے میں مائیاں سوئی رکھتی تھی، اس مٹی کی دیوار میں کوئی سوئی نہ لگی رہ جائے۔ آقا کی بارگاہ میں لے فرمایا، جب سرکار مدینہ کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی نے دور سے دیکھا، فرمایا ما ابقیتا لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر میرے دوست سجن، گھر والوں کو کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تمہاری حالت دیکھ رہا ہوں، کپڑے بھی اتارے، میں پوری لپیٹے، گھر والوں کو کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آقا نے صرف یہ پوچھا اور کہ یا اللہ و رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ آقا سب آپ کے قدموں میں ان کے لیے آپ کا نام چھوڑ آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ جب مقام دیکھا، پھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل جلدی کرو، جی مولا کیا کروں؟ وہاں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے نبی سے کہو کہ رب ابو بکر کو سلام کہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی حالت میں جبرائیل امین آ گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سلام بھیجا ہے، کس کے لیے؟ کہا ابو بکر کے لیے، اور اللہ پوچھتا ہے حبیب اپنے ابو بکر سے پوچھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حال میں رب سے راضی بھی ہے؟ سب کچھ دے کے اللہ سے راضی بھی ہے؟ یہ جب اتنی بات آ کے جبرائیل امین نے عرض کی، میرے آقا نے بیان کی، تو صدیق اکبر تڑپنے لگے، رقص کرنے لگے، انا ان رب العالمین، انا ان رب العالمین، انا ان رب العالمین، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، بس تو راضی ہو، میں تو راضی ہوں، سب کچھ لے آیا، تو قبول کر لے، بس تو راضی ہو جا، میں تو راضی ہی راضی ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کرتے تو پھر اللہ کا سلام آتا ہے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو دوستان محترم، اللہ بڑا پینے آ گیا، مال اس کا، خزانہ اس کے وارث وہ، تو بخل نہیں، کنجوسی نہیں، سخاوت ہونی چاہیے۔ ٹائم میرے پاس باقی بچے ہیں 10 منٹ، اور میں چاہتا ہوں کہ ساتھوں رحمان کو میں نے اسپیشل آج میں نے فون کر کے بلایا، میں نے ساتھ بڑے دن ہو گئے یار، نعت نے تیری سنی، تیرے سے دیوانے مستانیہ کے رکھا جا، تو ماشاءاللہ پہنچ گئے ہیں، تھوڑا لیٹ آئے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں۔ میں ملتمس ہوگا ہماری اس مسجد کے ماشاءاللہ نعت حسن کے صدر بھی ہیں، پرانے خادم بھی ہیں، ان سے ملتمس ہوگا کہ وہ تشریف لائیں، ساتھ میں رحمان صاحب اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ شیخ غلام سرور صاحب پاکستان سے تشریف لے آئے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، یقیناً مکھن کی مٹھائی بنائے ہیں، یہ ماشاءاللہ بھی آئے ہیں۔ کل دوستوں 2 ہستیاں، ایک شیخ امتیاز صاحب کے دوست ہیں، عارف خان صاحب فوت ہو گئے ہیں، اور ایک ملک حبیب الرحمان صاحب، ایک بڑا نام تھا، 80 سال کے اندر، 86 سال کے اندر فوت ہوئے ہیں۔ تو ان کا جنازہ ہے 12:30 بجے انشاءاللہ یہاں جماعت ہوگی، اس کے فوراً وہ باندھو مسجد میں نماز جنازے دونوں اکٹھے ہوں گے، تو کوشش کریں دوست جن کے پاس ٹائم بھی ہو تو کل ضرور جنازہ پڑھیں، تاکہ کل ہمارا بھی کوئی پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے ان کے صدقے ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اور میری دوستوں سے گزارش ہے، بڑی محبتانہ دوستانہ اللہ کے گھر کے ساتھ جن کے وعدے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کا مال جب نواں مہینہ چڑھے تو تعلق آ دیا کر لو، تاکہ پورا مہینہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ معاملات ہوتے ہیں وہ سارے آپ دوستوں کے تعاون سے کرتے ہیں، جمعے کو آتے ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ کے گھر میں ڈالا کریں۔ جو جمعے کو نہیں آ جاتے باہر گلا پڑا ہوا ہے، 100 ین 200 ین 500 ین 1000 جن کے نام تو پھر اللہ نہ تجارت کرے کرو۔ میں بنگلہ دیش کی وہاں مسجد بنی ہوئی ہے،
تو میں وہاں گیا، مجھے اتنا اچھا ان کا سسٹم لگا. ایسے میرا دستے قرآن چل رہا تھا اور 7-8 چھوٹے چھوٹے گلے خود بخود سرکل کر رہے تھے. کوئی 1000 جن ڈال رہا تھا، وہ مان ڈال رہا تھا، 500. وہ اتنا سا گلے بنائے میں تو ایسے بندہ اگلے کر دیتا اگلا دوسرے کو. کوئی ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا جو پیسے نہ ڈالے. یعنی ان کا ہفتے میں درس قرآن ہوتا ہے تو ایسے درس شروع ہوتا ہے تو گلے چلنا شروع کر دیتے ہیں، سب ڈالتے ہیں، پھر وہ سارے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں. کیسا اچھا سسٹم ان کا، بڑا اچھا لگا مجھے. یار جتنے لوگ آتے ہیں تو پھر وہ اچھا لنگر بھی بناتے ہیں، سارا جو بھی ان کا سسٹم تھا باہر مجھے اچھا لگا. تو یہ بہت اچھی نیکی کی دعوت ہے کہ چلو بندہ اسی بہانے دیکھا دیکھی اللہ کی خدمت کرتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ساتھ پڑھنا آپ ادھر آ جائیں، بیٹھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم حبیب الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. حبیب الرحمان صاحب نے ایک دفعہ مجھے نعت کا شعر سنایا. سبحان اللہ، وہ میں ماشاء اللہ، کیا بات. درود پاک تمام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیب الرحمان صاحب نے ایک نعت کا شعر سنایا تھا. رقص و سرور میں رہتے رقص و سرور میں رہتے ہیں ہم یوں ہی پرسرور رہتے ہیں اور خون سارا طواف کرتا ہے خون سارا طواف کرتا ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. خون سارا اس بندے کے عقیدے کا مقام دیکھیے. خون سارا
کہیں جس کو دوائے درد ہجراں یا رسول اللہ، کہیں جس کو دوائے درد ہجراں یا رسول اللہ، دکھانا مجھ کو بھی وہ روئے تاباں یا رسول اللہ، دکھانا مجھ کو بھی وہ روئے تاباں یا رسول اللہ، کہیں جس کو دوائے درد ہجراں یا کرم یا رحمت للعالمین، یا شافعِ محشر کے ہیں خالی عمل سے میرا داماں یا رسول اللہ، کہ ہیں خالی عمل سے میرا داماں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، آپ گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، اور تمہارا ذکر کرتا جاؤں گا میدان محشر میں، انشاءاللہ تمہارا ذکر کرتا جاؤں گا میدان
اونچی ذات لی دیے کائنات لی دیے اونچی ذات لی دیے کائنات لی دیے علی جتنی کسے دیوی تو کیر دکھا مینو علی برگا زمانے تے کوئی ویر دکھا مینو. سبحان اللہ ماشاء اللہ تمام دوست جزاک اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. آج ہمارے دوست میاں شہباز صاحب اور ناصر صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے. ان کے والدین کی صحت و تندرستی کے لیے بڑھنے کے اتفاق و اتحاد کے لیے کاروبار کے بہتر کے لیے سب چیز کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہمارے کریم اللہ مولا جو فاتحہ کی دل جیسے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مغفرت خصوصاً یا اللہ ملک حبیب الرحمان صاحب عارف خان صاحب یا اللہ دونوں ارواح کو جنت الفردوس میں منقام فرما. اللہ ان کے لیے قبر کی منزل آسان فرما. یا اللہ حاضر میں محفل کے عائزہ و قربا قریبی دوری رشتہ دار دوست احباب بہن والدین میرے والدین سب کو بخشش کی خیرات عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کے نیک حاجات کو پورا فرما. میرے مالک بھائی ناصر صاحب بھائی شہباز صاحب ان کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما. ان کے کاروبار مال جان اولاد میں خیر برکت عطا فرما. اللہ جو بندے تیرے گھر کی خدمت کرتے دان میں دن میں سکھ میں ان کے مال میں جان میں اولاد میں خیر برکت عطا فرما. جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں رونقیں بڑھاتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما. ان کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما. یا اللہ اپنے اس گھر کو ہر قسم کے فتنوں اور شر سے محفوظ فرما. یا اللہ جو شیخ الاسلام کو میرے خضری عطا فرما. یا اللہ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام حاضرین کا خاتمہ بالایمان فرما. یا اللہ سب کا خاتمہ بالایمان فرما. اللہ جہاں جہاں سے دوست چل کے آئے ہیں خیر سے ان کی منزل تک پہنچا. کریمہ بخشا برحالمہ جستم مسیر مندے ہوا مداریم غیرت فریاد رس کی آسیاں راستہ بس. صلی اللہ تعالی علیہ خلق نور ارشد محمد فرشید محمدی و علی آلہ وصحبہ اجمعین.